السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان کی گرفتاری کے بارے میں کہ آخر وہ کیوں گرفتار ہوئے اور ان پر الزامات کیا ہیں۔ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ڈکی بھائی پاکستان کے سب سے مشہور یوٹیوبر ہیں اور حال ہی میں ان کی گرفتاری کی خبر نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ فرینڈز، جو ڈکی بھائی ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ سے جا رہے تھے تو پیچھے سے ان کا جو نام جب وہ ملک سے باہر جا رہے تھے تو ان کا نام ایک خاص لسٹ میں تھا، جس کی وجہ سے ان کو سفر سے روک دیا گیا اور ان پر کسی کیس درج کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ وہ آن لائن اور غیر قانونی ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی فرینڈز، وہ کس طرح کی ایپس ہیں؟ جیسا کہ بائنومو اور مختلف قسم کی جوا والی جس پہ جوا کھیلتے ہیں وہ والی ایپس کو وہ پروموٹ کر رہے تھے۔ اب ٹکی بھائی پر الزام ہے کہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر جو ایپس ہیں، میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں: بیٹ 365 اور 1x بیٹ، بینومو، 9 گیم جیسی بیٹنگ ایپس اور جوا کھیلنے والی ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ ان ایپس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور ان پر فراڈ، دھوکہ دہی اور جعلی پروموشنز کے سیکشنز کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ جی ہاں فرینڈز، کافی یہ جو ہے سنگین ان پر کارروائی ہو چکی ہے۔ تو لاہور کی عدالت نے ڈکی بھائی کو 2 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر بھی بھیج دیا ہے اور تاکہ مزید تفتیش ان سے ہو سکے۔ اور یہ پتہ چلا ہے کہ ڈکی بھائی کو بہت ریمانڈ بڑا سخت اس وقت ان کا ہو رہا ہے۔ فرینڈز، یہ پہلی بار نہیں ہے فرینڈز کہ ڈکی بھائی پر کوئی مقدمہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ گن شو کی تھی اپنی وائف کے ساتھ ایک ویڈیو میں، اور اس سے ایک اور دفعہ وہ جب اسٹیئرنگ گاڑی چلاتے تو اسٹیئرنگ پر لاتے رکھ کر بھی وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ تو لیکن یہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آخر پولیس نے صرف ڈکی بھائی کو ہی کیوں پکڑا ہے؟ پاکستان میں اور بھی کئی یوٹیوبرز ہیں، انہیں ایسی ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن پولیس ان کو نہیں پکڑی، صرف وہ ڈکی بھائی کو ہی پکڑی ہے۔ جیسے کہ پی ایس ایل جو ہے، پی ایس ایل میں بھی فرینڈز اگر آپ لوگ دیکھا جائے تو پی ایس ایل بھی جو ہے وہ ان بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ پھر شاہد وسیم اکرم صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں، اور جو سارے یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی وہ جو گرلز ہیں، وہ مجھے ان کا نام بھول گیا، سسٹرولوجی ٹیکنالوجی تو سسٹرولوجی کو بھی جو ہے فرینڈز وہ ان پہ بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی اس بیٹنگس ایپس کو کافی پروموٹ کرتی رہی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بھئی جو ایف آئی اے ہے، جو بھی یہ جس ایجنسی نے یہ جو ہے ان پہ کیس ڈالا ہے اور ان کو پکڑا ہے، کیا وہ اوروں کو بھی پکڑیں گے کہ صرف وہ واقعی ڈکی بھائی سے دشمنی نکالی جا رہی ہے یا اس سے کوئی حسد ہو رہا ہے لوگوں کو کہ ابھی اس نے چھوٹے سے عرصے میں یہ جو ایک دم سے 10 کروڑ کا مکان لے لیا ہے اور اتنی کار لے رہی ہیں، تو لوگ کافی پریشان ہیں، بھئی حیران ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ حسد بھی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب جو عدالت ہے جب اس کا فیصلہ آئے گا۔ ہم اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دیتے، لیکن میرے خیال سے اور ساری جو ہے جو لوگ ہیں وہ بھی ان ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ صرف ڈکی بھائی کو ہی اکیلے کو پکڑ کر یار یہ جو کیا جا رہا ہے یہ نا انصافی ہے میرے خیال سے، یا اس سے کوئی پرسنل گرج نکالا جا رہا ہے۔ اور 100 لوگ بھی کر رہے ہیں، ایون حکومتی سطح پر بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یار ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے یہاں کا، تو آپ کو پتہ ہے قانون کوئی ہے نہیں ہے یہاں پہ، تو آگے پھر اللہ ہی وارث ہے ڈکی بھائی کا۔ تو باقی کہا جا رہا ہے کہ سننے میں ان کو 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے جو ان پہ الزامات لگائے چکے ہیں۔ تو اب ڈکی بھائی کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اچھے ولاگز، فیملی ولاگز بنا رہے تھے، مزے کے تھے۔ اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے، جو کچھ چودھری نام ہے جن کا، وہ جنہوں نے ان کو گرفتار کروایا، وہ کہہ رہے ہیں جی بچے خراب ہو رہے ہیں۔ بھی دیکھیں، بچے تو خراب ہو رہے ہیں، لیکن بچے کس طرح خراب ہو رہے ہیں؟ اگر موبائل آپ لوگ خود بچوں کو لے کے دے رہے ہو، آپ کے پاس آپشن ہے پیرنٹل کنٹرول، آپ لوگ ان کو فالو کر سکتے ہو، وہ کیا کھول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ خود بلاک کر سکتے ہو فون پہ۔ تو کسی انڈیویجول پر یار آپ لوگ سارا ملبہ نہ ڈالو کہ یار بھائی ڈکی بھائی نے ہی ساری اب پورے پاکستان کی جو بچے ہیں ان کو تعلیم سے دور کر دیا ہے، تعلیم سے خراب کر دیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ یہ ایک میرے خیال سے کوئی جو پولیس کا ادارہ ہے اس کو کسی بندے کو اس طرح سے ٹارگٹ اسپیسیفک نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ کیونکہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کا مواد حاصل ہے، آپ ایک کلک پر کچھ بھی اوپن کر سکتے ہو، فوراً کھل سکتی ہے کچھ بھی، آپ لوگ ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اب یہ ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خود نظر رکھیں بھائی وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو کیا اجازت دینی ہے، کس چیز کی اجازت دینی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دینی۔
تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے کہ ہمارے اداروں کی طرف سے اس طرح سے کسی ایک کو وکٹم بنا کر اس سے سارا بدلہ لیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں آج سے نہیں بڑے عرصوں سے ہو رہا ہے، پہلے سے اس طرح کا آج جی۔ تو میرے خیال سے اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے ملک میں جو ہے جو انویسٹر ہے وہ اور دور بھاگے گا اگر اس ملک میں ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ قانون سے ان کا اتر جائے گا۔ بھئی اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے، سب کے ساتھ انصاف کرو پھر۔ جو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ کتنی کرپشن کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑتا، اور کتنے لوگ ان بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح پہ ہو رہا ہے، پی ایس ایل میں ہو رہا ہے، وسیم اختر کر رہے ہیں، وسیم اکرم کر رہے ہیں، اور سو بندے ہیں، ان سب کو بھی پکڑو۔ چلو پھر ہم کہیں گے سب کے ساتھ انصاف ہو گیا ہے، لیکن کسی ایک بندے کو صرف وکٹم بنا کر یا اس کو نشان عبرت بنانا، یہ نا انصافی ہے طرح۔ باقی ہم یہی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ایک دن یہ ملک ترقی کرے گا اور یہاں پہ بھی کوئی خوشحالی آئے گی، اور جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ بھی اس ملک میں کچھ خوشحالی دیکھ سکیں گے، ہم لوگ امید ہی کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔ تو چلیے، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اور میری رائے پسند آئی، اور اگر کسی رائے سے اختلاف یا میری رائے سے آپ لوگوں کو پسند آتی ہے اور میری رائے سے آپ لوگ ایگری کرتے ہو، تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔